السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او لیول 5 یہ ہمارے جو ہے وہ ہم خدا کی شکر گزاری چل رہی ہے اور اس کی جو ہے ہم مشقی کام کر رہے ہیں۔ اس کا ابھی تک جو ہے وہ آپ نے مشقی کام میں جو ہے الفاظ معنی آپ نے اس کے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ معنی آپ نے اس کے کر لیے ہیں اور اس کا یہ معروضی سوالات والا کر لیا ہے اور سوال و جواب آپ نے کرنے ہیں۔ ابھی جو ہم نے کرنا ہے وہ پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تشریح کرنی ہے۔ تشریح کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جب کیا کرتے ہیں کہ جو بھی شعر، جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک شعر دیا، عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں۔ سب سے پہلے اوپر شعر اتاریں گے جس شعر کی تشریح کرنی ہے، اس کے بعد لکھیں گے حوالہ، حوالے کی ہیڈنگ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، ہیڈنگ ڈالیں گے حوالہ۔ یہ حوالہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے حوالہ، اس کے اندر اس حوالے میں کیا لکھتے ہیں، صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون سے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود حمد خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے، اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ بس یہ آپ کا حوالہ ہو گیا۔ شعر لکھنے کے بعد حوالے کی ہیڈنگ ڈال کر، یہ حوالے کی ہیڈنگ ڈال کر یہ اتنی سی لائن لکھیں گے یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ نے بتایا کہ اس کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں، تو محمد حسین آزاد کے بعد جو ہے وہ اس کی تعارف کو لکھیں گے شاعر کے، کہ تعارف شاعر لکھیں گے یا حوالہ شاعر، کوئی سی بھی ایک ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ، یا آپ جو ہے وہ تعارف شاعر لکھ دیں یا حوالہ شاعر لکھ دیں۔ اس کے بعد تعارف شاعر میں آپ لکھیں گے یہاں سے شروع سے، محمد حسین آزاد اردو کے عظیم ادیب اور شاعر تھے، ان کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد تھا، یہاں تک، اور پھر یہاں سے لکھیں گے آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے، بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا، ٹھیک ہے۔ 1910 میں وہ لاہور میں انتقال کر گئے۔ یہ کیا ہوا، حوالہ شاعر یا تعارف شاعر، کوئی سی بھی ایک ہیڈنگ ڈال دیں گے۔ پہلے ہیڈنگ آئے گی حوالے کی، یہ رہا حوالہ، ٹھیک ہے، یہ حوالہ، اور یہاں سے لے کے یہاں تک اتنا لکھیں گے یہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ حوالہ شاعر آئے گا، اس کے اندر آپ نے یہ لکھ لیا شاعر۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشریح کرنی ہے آپ نے، تو آپ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور تشریح کے بعد جو بھی شعر آپ کو دیا گیا ہے اس کی آپ تشریح کر دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے یہ والا شعر دیا ہے، زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر بھی لی، اور انہوں نے اس کی تشریح کی ہے یہاں پر، یہاں سے کہ اس شعر میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین دی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا بھی بنائی ہے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے زندہ رہنے کا سامان بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا۔ اب آپ کو جو تشریح کرنی ہے وہ دو شعر کی کرنی ہے۔ پہلا شعر ہے، کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ اب آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے جو ہے وہ حوالہ لکھیں گے، یہ حوالہ، یہاں پر حوالے کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس شعر کو آپ نے اتارا، یہ نمبر 1 شعر سمجھ لیں آپ، یہ نمبر 1 ہے اور یہ نمبر 2 ہے۔ آپ نے نمبر 1 شعر اتارا یہ پورا، اور اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ ڈالی حوالہ، حوالہ کی ہیڈنگ ڈال کے آپ نے یہاں سے لے کر یہ جہاں تک اس کا حوالہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ ڈالیں گے دوسری، تعارف شاعر یا حوالہ شاعر، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہیڈنگ ڈال دیں، حوالہ شاعر کی ہیڈنگ ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو، جیسے میں نے بھی آپ کو سمجھایا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ شاعر کے بارے میں لکھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے خصوصیات یہاں سے آزاد گورنمنٹ سے لے کر انتقال کر گئے جہاں تک، یہ حوالہ شاعر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تشریح کی، اور پھر آپ اس کی تشریح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پھول ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھول کھلائے تاکہ ہم ان کی بھینی بھینی خوشبو کو سونگھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے مختلف قسم کے میوے بنائے ہیں، اور ہر میوے کا ذائقہ مختلف ہے اور شکل اور رنگ بھی مختلف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم ان کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھولوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اور جو ہے وہ ان کو سونگھ کر اپنی جو ہے وہ ذہن اور دماغ کو جو ہے معطر کر لیں۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ دوسرا شعر اتاریں گے، زبان دی کے بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کے دیکھیں بھلا اور برا۔ یہ شعر لکھنے کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے پھر وہی حوالے کی، مگر اب آپ اس حوالے کو دوبارہ نہ اتاریں کیونکہ آپ نے ایک دفعہ پہلے شعر میں اتار لیا۔ اب آپ اس کی جگہ لکھ دیں گے صرف حوالے کی ہیڈنگ ڈال کر، آپ اس میں لکھ دیں گے حزب سابق۔ کیا لکھ دیں گے، حزب سابق، یہ آپ لکھ دیں گے بس۔ پھر دوسری ہیڈنگ ڈالیں گے تعارف شاعر یا حوالہ شاعر، یہ آپ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ ڈالیں، اور اس کو دوبارہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر بھی وہی لفظ لکھ دیں گے حزب سابق، ٹھیک ہے۔ پھر ہیڈنگ ڈالیں گے تشریح کی، اور تشریح کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس شعر کی تشریح کر دیں گے، زبان دی کہ بولا کریں سچ صدا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان اس لیے دی کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، اور نگاہ آنکھیں اس لیے دیے کہ ہم بھلے اور برے میں تمیز کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکیں۔ یہ اس کی تشریح ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ تشریح آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے؟ امید ہے یہ آپ کے سمجھ میں
میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپی میں اتار لیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.